بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، تاکہ وہ برا کام کرنے والوں کو ان کے کاموں کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھی جزا عطا کرے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے آیت نمبر 31 میں الفاظ کے معانی بیان کرتے ہوئے الذین تک کے معانی بیان کر دیے تھے۔ عرض کیا تھا کہ الذین یعنی جو لوگ، یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے الذی یعنی جو شخص۔ الذین کے بعد اگلا لفظ ہے اساءوا۔ اساءوا کے بنیادی حروف سین، واو اور حمزہ ہے۔ سو یا اگر الف لام کے ساتھ ہم پڑھیں تو السو، سو کہ جس سے یہ لفظ اساءوا بنا ہے، اس کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ عربی زبان میں السو کہتے ہیں ہر اس چیز کو کہ جو انسان کو غمگین کر دے، غم میں مبتلا کر دے، چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو، یعنی چاہے اس کا تعلق دنیاوی امور سے ہو اور چاہے اس کا تعلق آخرت سے مربوط امور سے ہو۔ جو چیز بھی انسان کو غمگین کر دے، غم میں مبتلا کر دے، اسی طرح چاہے اس چیز کا تعلق انسان کی روح سے ہو، چاہے اس کا تعلق انسان کے بدن سے ہو، یعنی بعض اوقات روحانی طور پر کوئی چیز، کوئی تکلیف، کوئی برائی ایسی ہوتی ہے جو انسان کو غم زدہ کر دیتی ہے، اس کی طبیعت کو بوجھل کر دیتی ہے، غمگین کر دیتی ہے، اور چاہے اس کا تعلق بدن سے ہو، جیسے انسان کے بدن پر کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی زخم لگ جاتا ہے، یا مثلا بہت زیادہ موسم ناقابل برداشت ہو جائے۔ ہر وہ چیز جس میں برائی کا پہلو ہے جو انسان کی طبیعت کو کسی بھی لحاظ سے غمگین کر دے، چاہے اس کا تعلق روح سے ہو، چاہے بدن سے ہو، اور چاہے خارجی اشیاء سے، یعنی نہ اس کا تعلق ہمارے بدن سے ہے، نہ اس کا تعلق ہماری روح سے ہے، باہر کی کوئی چیز ہے، یعنی یہ دنیا جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے، اس میں کوئی ایسا حادثہ ہو گیا، اگرچہ اس حادثے کا جو اثر ہے وہ ہماری روح پر ہوگا، ہو سکتا ہے بدن پر بھی ہو جائے، لیکن فرض کریں کوئی شخص فوت ہو گیا، کوئی چیز ہمیں بہت اچھی تھی، پسند تھی، ہمارے پاس تھی، وہ ہم سے کھو گئی، ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، یعنی ہمارے بدن اور روح سے باہر کی چیزوں میں کوئی حادثہ ایسا واقع ہو جو انسان کو غمگین کر دے، تو ان تمام معانی میں لفظ، ان تمام معانی کو پہنچانے کے لیے، ان تمام حالتوں کو بتانے کے لیے عربی زبان میں لفظ سو یا السو استعمال ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیں، اسی سین، واو اور حمزہ سے ایک اور لفظ بنتا ہے اور وہ ہے سیئہ۔ سیئہ استعمال ہوتا ہے حسنہ کے مقابلے میں، سیئۃ حسنۃ۔ سیئہ کی جمع ہے سیئات اور حسنہ کی جمع ہے حسنات۔ سیئہ کیا ہے؟ سیئہ کا معنی وہی برائی یا بدی کا ہے، اور جیسا کہ عرض کیا یہ حسنہ جس کا معنی ہے اچھائی یا نیکی۔ توجہ فرمائیں، سیئہ کیا ہے؟ برائی یا بدی، اور برائی اپنے عام معنی میں جو آ کر انسان کو غمگین کر دے، کوئی بھی بری چیز، کوئی بھی برا واقعہ، مثلا کوئی بھی بیماری، کوئی بھی ایسی چیز۔ حسنہ اس کے مقابلے میں ہے اچھائی جو انسان کو سکون پہنچائے، انسان کو لذت پہنچائے، مثلا انسان کو خوشی پہنچائے۔ اچھائی یا نیکی، نیک کام کو بھی قرآن کریم نے حسنہ کہا ہے، اور اس کے مقابلے میں گناہ کو، اللہ کی نافرمانی کو سیئۃ کہا ہے۔ اس لفظ سین، واو اور حمزہ سے یہ لفظ ہے اساءوا۔ اساءوا یعنی
ان لوگوں نے برا کام کیا، ان لوگوں نے غلط کام کیا، ان لوگوں نے گناہ کیا۔ یہ جمع کا صیغہ ہے، فعل ہے اور جمع کا صیغہ ہے، یعنی بہت سارے افراد، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے، وہ لوگ جنہوں نے سیئات انجام دی۔ واحد اس کا کیا ہوگا؟ اساء، اس مثلا ایک شخص نے برا کام کیا۔ لیجزی الذین اساءوا، تاکہ جزا دے اللہ، تاکہ بدلہ دے اللہ، الذین کا ویسے ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا؟ معنی جو لوگ، لیکن اس جملے کی مناسبت سے کیا معنی بن جائے گا؟ الذین اساءوا، تاکہ وہ جزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے، ان کو جنہوں نے جزا دے ان کو جنہوں نے کیا کیا؟ اساءوا، سیئات انجام دی، یعنی برے کام انجام دیے، یعنی اللہ کی نافرمانی کے کام انجام دیے۔ اساءوا کے بعد اگلا لفظ ہے بما عملو، اس کو ملا کے پڑھ رہے، تین حصے ہیں یہ، بے، ما اور عملو۔ لفظ با جب اس کے نیچے کسرہ ہو، زیر ہو، ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ عربی زبان میں یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر اس با کا مطلب اس کا معنی ہوگا اس کے بدلے میں، یعنی ان کے بما عملو، یعنی جو انہوں نے عمل کیے ہیں اس کے بدلے میں جزا دے، یعنی جن لوگوں نے برا کام کیا ان کا جو عمل تھا، انہوں نے جو عمل کیا تھا اس کے بدلے میں لیجزیہ، تاکہ جزا دے۔ بے کے بعد بس بے کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ اس کے بدلے میں، کس کے بدلے میں؟ ما عملو، جو انہوں نے عمل کیے۔ ما کا معنی یہاں پر بہت سارے معنی حرف ما کے عربی زبان میں، یہاں پر وہی جو کا معنی ہے، جو عملو، انہوں نے عمل کیا۔ لفظ عملو انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔